السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران سورہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تقدیر اور تدبیر کے بارے میں سب کچھ مدنی پھول عطا ہو کہ تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے، اور کیا تدبیر سے بھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یا آپ کے ڈیلی روحانی علاج پڑھنے کا معمول جو ہو، وہ آپ کون کون سے روحانی علاج پڑھتے ہیں، برائے کرم وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، تقدیر کے معاملے میں غور و خوض کرنا اور اس معاملے میں جیسے نارملی لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ سمجھنے میں زیادہ ہی انوالو ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت تو ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ سیدنا علی گرھ مرتضیٰ نے فرمایا، جب ان سے کسی نے سوال کیا تقدیر کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا گہرا دریا ہے، پاؤں نہ رکھ، ڈوب جائے گا۔ ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سلجو صدر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہوگا، اور ہم جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے تقدیر ہی ہوتی ہے کہ یہ سب ہونا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایک تدبیر کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ میں آسان کر کر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بیمار ہونا تقدیر تھا، بیماری سے نجات پانے کے لیے دوا کھانا تدبیر ہے، ماشاءاللہ۔ اور اب مثال کے طور پر چور سے بچنے کے لیے آپ نے تالا لگا دیا اور یہ تدبیر کی، اب چوری مقدر تھی تو وہ کہیں اور سے کود کر آ گیا، چوری کر کے چلا گیا، کچھ بھی ایسا کر گیا، تو نارملی یہ ہو جاتا ہے۔ تو تدبیر اور تقدیر، یعنی ہم جو کوششیں کرتے ہیں کسی کام کی کرنے کی، اس کو بھی عموماً تدبیر سے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک حکمت کا پوائنٹ یاد رکھیے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ نہیں کھولی جاتی۔ یعنی آپ تدبیر کریں لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے نا تو تدبیر کام نہیں آتی۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں نا، یہ تدبیر ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا نا تو اب تدبیر کام نہیں آئے گی، تقدیر اپنا اثر دکھائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ ہی بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا، اللہ ہی بچاتا ہے، لیکن تدبیریں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار تم اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، عموماً جن کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں جن کے ساتھ گارڈ نہیں ہوتے تو یہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ جو رکھتے، کئی لوگ رکھتے دنیا میں، کئی لوگ رکھتے دنیا میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہیں کر، یہ دل آزاری ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے نا، اگر اسی کا نام اللہ پر بھروسہ ہے کہ آپ اپنے گارڈ ہٹا دیں تو مہربانی کر کے اپنی کار کو بھی لاک نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی کار کی۔ بلکہ میں تو مشورہ تو چابی لگا کر چلے جاؤ، اندر نہیں، انجن وہ سوئچ پہ نہیں، گاڑی کے گیٹ پہ چابی لگا کر چلے جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ تو چور کو دعوت دینا ہوا نا، چابی لگی ہوئی تو چور تو تیار رہے گا پھر۔ تو کیوں تیار رہے گا؟ بولے گا کار ہے یار لے جائے گا، تو بھائی جس طرح آپ کی کار امپورٹنٹ ہے تو آدمی امپورٹنٹ ہے، ہر آدمی کے اوپر گارڈ نہیں ہوتا، ایک شخص کی اہمیت ہوتی ہے تب اس کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے۔ دکان پر بھی تو تالے لگاتے ہی ہیں نا۔ دکان پر تالے لگاتے ہیں، گھر پر تالے لگاتے ہیں، اب تو آپ اپنے موبائل پر پاسورڈ کے نام پر تالا لگاتے ہو، درست فرمایا۔ ہر جگہ پر آپ نے حفاظت کا انتظام کیا ہو۔ لیکن اب میرا یہ فلسفہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب تو اداروں پر بھی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب بیریئر لگے ہوئے ہیں، تو بڑی بڑی سوسائٹیاں کور کی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ مسجدوں میں جمعے کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں بعض اوقات چیکنگ کا نظام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے، تو حالات کی وجہ سے انسان، یہ تدبیر ہے، یہ کیا ہے؟ تدبیر۔ تدبیر ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جان بھی چلی جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ جو نہ ہونے کا تھا، جس کے لیے آپ سوچتے تھے کہ نہ وہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تو جب تقدیر غالب آتی ہے نا تو تدبیر کام نہیں آتی، یہ یاد رکھیے گا۔ مگر تدبیر کرنا بندہ چھوڑتا نہیں ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے، کوئی بھی علاج چھوڑتا اپنا نہیں ہے، آپریشن کرواتا، آپریشن چھوڑتا نہیں ہے، یہ سب تدابیر ہیں۔ درست فرمایا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں وہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں۔
اللہ آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جی شاید اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا تھا، اچھا، شاید انہوں نے ارشاد جو ہے وہ فرمایا اس پر کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں ہوں. اچھا یہاں سوال بھی پوچھا گیا تھا نا روحانی آپ کون سے وظائف پڑھتے ہیں کچھ بتائیں. امیر سنت کے تو کافی اوراد و وظائف بھی ہیں، اور جو شجرے کے اوراد و وظائف ہیں آپ یہ بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. اس کو یہاں لیکن نارملی اگر عام اسلامی بھائیوں کو بتانا چاہیے تو جو شجرے میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے مریدین کے لیے یعنی خاص کر میں یہی مشورہ دوں گا کہ پنج گنج قادریہ جو ہے ہمارا شروع کا، اللہ اکبر. وہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت رکھیں. تھوڑا سا بتا بھی دینا اس کے بارے میں. ایک تو حصار ہے، اس کا معنی بھی بتائیں جی پہلے. یہ پنج گنج قادریہ یہ مشکل جو لفظ ہے نا، اس لفظ کے اندر بھی ایک معنی ہے، یہ بتائیں آپ. آپ بتا دیں. جی بتائیں. چلیں آپ بتا دیں. پنج کا مطلب پانچ گنج کا مطلب خزانہ. خزانے، پانچ اور خزانے. قادریہ سلسلہ قادریہ کے پانچ خزانے. اللہ اللہ. اللہ اکبر. تو اس میں پہلا جو ہے نا وہ حصار ہے، جان مال گھر بار ساز و سامان سمجھے سب کا حصار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. گرد من گرد خانہ من گرد زن فرزندانہ من گرد مال دوستانہ من حصار حفاظت و شویت و نگہدار باشی. ماشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑے دن پڑھیں گے نا دیکھ کر تو آپ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ یاد ہو جائے گا. یاد ہو جائے گا. پھر 3 دفعہ استغفار ہے، پھر پیشانی پر رکھ کر پڑھیں تو یہ دعا ہے. اور وہ اپنے تسبیح فاطمہ تو یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جبار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ. یہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ. ترتیب بار 100 بار پڑھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اپنے اوراد و وظائف میں لے بھی صبح و شام پڑھنے کے اوراد و وظائف بھی بڑے زبردست پنج ہیں. گنج قادریہ جو ہے یہ ہمیں شجرہ طاریہ میں مل جائے گا نا انشاءاللہ. تو یہ زبردست 5 خزانے کوئی آج ہمیں عطا ہو گئے وظائف کے، تو اس کو شجرہ قادریہ حاصل کر صبح و شام کے پڑھنے والے اوراد و وظائف بھی ہیں بہت زبردست. کئی شہروں سے تاجران اسلامی بھائی اور مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. کل شام سے ماشاءاللہ آئے ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوئی، اور آج اسٹوڈیو بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہو جائے آپ سے انشاءاللہ. سلسلے کے بعد بھی کچھ سلسلے کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے.